अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक आप लोगों के सामने है कि जी आज हमने डिस्कस करना है कि जो स्टार्टअप बिजनेसेस होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि जी हमें आगे जाके किन किन लोगों के साथ चलना होगा, कौन कौन से इदारे हैं जिनके साथ रजिस्टर होना होगा, हमें बैंक अकाउंट्स किस तरह ओपन करवाए जाएँ, इस तरह कुछ मसले मसाइल। ऑब्वियसली एक नया बंदा है, ले मैन है, उसको आइडिया नहीं होता। तो थोड़ी सी काविश की गई है कि इस बारे में आप लोगों को थोड़ा सा रहनुमाई दी जाए, गाइडेंस दी जाए। तो ये लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में 3 तरह के बिजनेस आमतौर पर होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका काम है ये सोचना कि बिज़नेस करना कौन सा है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि प्रॉफिट किस तरह कमाना है, कैपिटल कितना लगाना है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर क्या मैं अकेला इसको करूँगा, मैं कौन सी प्रोडक्ट बेचूंगा या मैं कौन सी सर्विस देना चाहता हूँ, किन लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, क्या मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, क्या मेरे पास 1 लाख है या 1000 है, क्या चीज़ है, ये आप लोगों को बेहतर पता है। आइडिया क्या मेरा कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आप लोगों के बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले के मसाइल हैं, जिसको ओबियसली अगर आपने उसको एड्रेस किया है, उस चीज़ को देखा है, तभी आप बिज़नेस की तरफ आइए, अदरवाइज उसका फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। तो जी पहली चीज़ ये है कि इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन कह लो उसको, क्या आपने किसी इदारे के साथ क्या उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये भी आपके पास ऑप्शन है। हमने पिछली एक वीडियो में देखा 3 तरह के बिजनेसेस पाकिस्तान में आप कर सकते हैं। मतलब एक सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बंदा, ये आम तौर पर छोटा कारोबार होता है। आपका दिल करता है आप अरबों रुपए का कारोबार भी अकेले कर लो, लेकिन आम तौर पर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो छोटा कारोबार होता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पैसा इसमें कमाते हो, प्रॉफिट आता है, तो टैक्स का रेट जो है बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। दूसरे जो तरीके हैं उनमें थोड़ा कम होता है। तो जी इसके तौर पे भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, और इसको कोई लीगल रजिस्ट्रेशन की किसी इदारे के साथ ज़रूरत नहीं है। कुछ और ज़रूरियात हैं इसकी, वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लूँगा। दूसरे नंबर पर AOP या पार्टनरशिप फर्म के तौर पे भी आप करवा सकते हो। इसमें भी ऑप्शन है, रजिस्टर करवाना है करवा लें, नहीं करवाना ना करवाएं। अगर करवाना है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ऑफिस होता है हर प्रोविंस के अंदर, वहाँ पे जाके आप उसको रजिस्टर करवा सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप और फर्म एक चीज़ के नाम। दैन तीसरा जी लिमिटेड कंपनी। अगर आप लिमिटेड कंपनी के तौर पे काम करना चाहते हैं, लिमिटेड कंपनी क्या होती है ये एक वीडियो में मैंने पहले बता दिया, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर आप लिमिटेड कंपनी के तौर पे काम करना चाहते हैं तो दैन आपको SECP सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। आप उनके साथ रजिस्ट्रेशन के बगैर कंपनी रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला तो मतलब आप लोगों की क्वेरी जो थी वो रिजॉल्व होगी कि अगर रजिस्टर करवाना है बिजनेस को तो वो कहाँ पे जाके करवाना है, ठीक है जी। दैन आपका दूसरा जो एक मसला है वो ये है कि टैक्सेशन। टैक्स आपको पता है कि 2 तरह के टैक्स होते हैं पाकिस्तान में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आमतौर पे जो है वो इनकम टैक्स है, जो बड़ा एक टैक्स है, और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट में आमतौर पे जो आप लोग जिसके साथ वास्ता पड़ेगा वो सेल्स टैक्स है। इनकम टैक्स में अगर आपने रजिस्टर होना है तो NTN एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर से मुराद ये है कि आपको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आप अब अपनी टैक्स रिटर्न साल बाद फाइल किया करेंगे इनकम टैक्स की। तो अगर आपने इनकम टैक्स के साथ रजिस्टर होना है, NTN लेना है, तो वो FBR देता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसका भी नाम अक्सर आपने इदारे का सुना होगा, ठीक है जी। देन दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सेल्स टैक्स में भी आपने जाना है, क्या आपकी चीज़ों के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। एक आम फहम से आपको बस बात बता दूँ कि तकरीबन हर कारोबार जो चीज़ें बेचता है, गुड्स बेचता है, चीज़ से मुराद कोई भी इस तरह की आइटम हो, आप देखते हैं कि जनरल सेल्स टैक्स, आप कोई भी बिस्किट भी खरीदते हैं उसके ऊपर भी है, ठीक है। आप कोई कोलगेट खरीद लिए उसके ऊपर है, ईच एंड एवरीथिंग, फर्नीचर के ऊपर, पेन के ऊपर, डायरी के ऊपर, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप लेते हो पाकिस्तान में तकरीबन मोस्टली चीज़ों पे आपका टैक्स होता है। कुछ एग्जाम्प्ट भी होती हैं, लेकिन वो आप जब अपना बिजनेस देखेंगे उस बिजनेस के मुताबिक फिर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो कानून है 2001 का, उसमें आप जाकर अपना देख लेंगे क्या आपकी टैक्सेबल है और कितना रेट लगता है, 17% लगता है या कोई कम रेट लगता है या ज़्यादा लगता है, या एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो अगर आप गुड्स बेचते हो तो दैन सेल्स टैक्स के साथ रजिस्ट्रेशन तकरीबन आपकी लाजमी है, सिवाय बहुत छोटे कारोबारों के उनकी लाजमी नहीं होती। तो वो भी किसने करनी है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू।
وفاقی جو ہمارا بورڈ آف ریونیو اس نے رجسٹر کرنا ہے، چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. دین دوسری چیز آ گئی ہے، اگر آپ گڈس نہیں بیچتے، آپ چیزیں نہیں بیچتے، آپ سروسز سیل کرتے ہو، جیسے اکاؤنٹنسی کی سروسز ہوگی، آڈٹ کی ہوگی، لائرس ہیں آپ کے جو دوسرے ہیں، اور ڈاکٹرز ہو گئے، ٹیچرس ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، کنسٹرکشن کے کام ہیں، ٹرانسپورٹ کی سروسز ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں. تو اس طرح 50 طرح کی سروسز ہوتی ہیں جو آپ دے سکتے ہو. اگر آپ کو کام سروسز دینا ہے، کہ کالج ہے، اسکول ہے، دین آپ نے اوبیسلی چیزیں تو نہیں آپ بیچ رہے، گڈس نہیں بیچ رہے، آپ سیلس ٹیکس FBR والے کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوں گے. دین آپ کے اوپر پروونشل ٹیکس لگے گا. جس بھی صوبے میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کے صوبے کا جو اتھارٹی ہوگی وہ آپ کو دیکھے گی. اگر آپ سندھ میں کام کر رہے ہیں، کراچی میں کسی جگہ پہ، حیدرآباد میں، اس طرح خیرپور وغیرہ میں، تو وہاں پہ سندھ بورڈ آف ریونیو ہے جو آپ کے اوپر سیلس ٹیکس اور سروسز لگائے گا. سروسز کے اوپر آپ کی ٹیکس لگے گا. اگر آپ پنجاب میں کسی بھی شہر میں، پورے پنجاب میں کام کرتے ہیں، پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے جو آپ کے اوپر سروسز کا ٹیکس لگائے گی. تو مطلب آپ نے سیلس ٹیکس نہیں اس صورت میں دینا، سروسز کا ٹیکس دینا. اسی طرح دوسرے پروونسز میں، KPK میں یا بلوچستان میں، جہاں پہ بھی آپ ہیں، تو اس ریلیونٹ پروونس صوبے کا ادارہ آپ سے ٹیکس لے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا آپ کا ان کے ساتھ رجسٹریشن کا معاملہ. تو آپ کو ان کے ساتھ رجسٹریشن بھی ریکوائرڈ ہے اگر آپ سروسز دیتے ہیں. دین اگر ہم بات کریں کہ بینک اکاؤنٹ اوپننگ، بینک اکاؤنٹ جو اوپن کروانا ہوتا ہے انڈیویجول، مطلب عام ایک شخص، میرا بینک اکاؤنٹ اوپن ہونا ہے وہ تقریباً تھوڑا ایزی آپ کو لگتا ہوگا کہ جی انسان عام بندے کا جو ہے بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ایزی ہے، تو کمپنی کا بھی ایزی ہے. آپ لوگوں نے شاید بڑا کچھ سنا ہوگا کہ جی مشکل ہے، لوگ کرتے نہیں اوپن. اس طرح نہیں ہے، بالکل ایزی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے جی، اگر مثال کے طور پہ آپ پارٹنرشپ کے طور پہ رجسٹر ہو تو آپ کا ایک فارم C ملے گا. فارم C سے مراد ہے آپ کا سرٹیفکیٹ رجسٹریشن کا، رجسٹرار آف فنڈس کے پاس سے. وہ آپ نے لینا ہے. 4-5 اپنی کمپنی کے لیٹر ہیڈ بنانے ہیں اپنے پارٹنرشپ فرم کے، اور اس کے اوپر ریکویسٹ کرنی ہے. وہ عام طور پہ بینک جائیں گے، بینک والوں کے پاس فارمیٹ پڑا ہوتا ہے، وہ اسی کے اوپر لیٹر ہیڈ پہ آپ کو پرنٹ نکال کے آپ اپنی ایک ساتھ اسٹیمپ لے جائیے گا. اور جو آپ کے جتنے بھی پارٹنرز ہیں، صحیح جو آنرز ہیں، وہ چلے جائیں گے. تو فرسٹ ٹائم بس ان کا جانا ضروری ہے. بایو میٹرک کروانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بایو میٹرک بڑی لازمی ہو گئی ہے آپ لوگوں کی اپنے پیسے کی سیکورٹی کے لیے بھی، اگر کوئی اور بندہ نہ وہاں سے اس کا مس یوز کر سکے. تو آپ نے سمپل وہاں پہ جا کے یہ کام کرنا ہے، اور ودن 2 اور 3 days، کام ایک دن کرنا ہے، 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. سول پروپرائٹر کے طور پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں، چھوٹا سا کاروبار ہے، بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، سمپل آپ اپنا NTN جو ہے، NTN کے اندر آپ اپنا بزنس ایڈ کروائیں. صحیح ہے، خود بھی کر سکتے ہیں FBR کی ویب سائٹ سے. اس کا پرنٹ لیں، وہی 3-4 لیٹر ہیڈس لیں، اپنے لیٹر ہیڈس پتہ ہوگا جو کمپنی کا اس پہ نیم آ رہا ہوتا ہے بزنس کا، وہ لیں، اسٹیمپ لیں، بینک چلے جائیں، آپ کا ہو جائے گا. بینک بزنس کے نام پہ آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. اسی طرح کمپنی کے کیس میں بھی یہی ہے. جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں وہ ساتھ چلے جائیں گے، انکارپوریشن کے ڈاکومنٹس لے جائیں گے. اس میں ڈاکومنٹس میں شامل ہوتا ہے کچھ سرٹیفکیٹ آپ کا SSCB کی طرف سے جو آتا ہے اسٹیمپ لگی ہوئی، ابھی آن لائن بھی آنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ اس میں اس کے ساتھ آپ میمورینڈم آف ایسوسیشن لے کے جا سکتے ہیں، وہ بھی بلکہ لازمی ہے. آرٹیکلس آف ایسوسیشن ہے. اور ایک فارم 2 ہوتا ہے، انکارپوریشن فارم 2، مطلب جو آپ اپلیکیشن جب دیتے ہیں اسی کا وہ اصل میں پرنٹ ہوتا ہے SSCB کی طرف سے اوتھینٹیکیٹڈ. یہ چیزیں اور ساتھ اسٹیمپ اور لیٹر ہیڈس لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. تو بینک اکاؤنٹ کا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی اس طرح ریزالو ہو جائے گا. دین جی نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو اکثر لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جی ہمارا بزنس یا ہمارا ایک آئیڈیا بڑا نیو ہے، کوئی ہمارا لوگو، ہمارا ٹریڈ مارک جس نام سے ہم ٹریڈ کر رہے ہیں وہ چوری نہ کر لے. تو اس کو بھی آپ سیکیور کرنے کے لیے رجسٹر کروا سکتے ہو. اس کا ادارہ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان، IPO پاکستان. ٹھیک ہے. ان کے پاس آپ جائیں، وہ پورے پاکستان میں فیڈرل ایک ادارہ ہے. کہیں پہ بھی ہوں آپ اپنے ریلیونٹ، اگر بڑے سٹی سے ہیں کئی یا قریبی جو بھی بڑا شہر ہے، جیسے IPO لاہور بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اسلام آباد وغیرہ میں ہے، آپ وہاں پہ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ آپ کو انٹرٹین کریں گے وہاں پہ. اس حساب سے آپ کا 1.5-2 سال کا پروسیس ہوتا ہے عام طور پہ ٹریڈ مارک کا. تو وہ انشاءاللہ 1.5-2 سال میں آپ کے پاس 10 سال کے لیے پھر لائسنس مل جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کا نام یوز کر رہا ہے جبکہ آپ نے رجسٹر کروایا ہوا ہے، ٹریڈ مارک لیا ہوا ہے، تو دین آپ جا کے اس بندے کے خلاف کیس بھی کر سکتے ہو، یہ آپ کا رائٹ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ٹریڈ مارک کا ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ ریگولیٹری لائسنسز اور ہوتے ہیں، چاہیے ہوتے ہیں کچھ بزنسز میں، جیسے
اگر آپ نے کوئی فارمیسی وغیرہ کھولنی ہے تو ڈرگس ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ کا لائسنس آپ کو چاہیے ہو سکتا ہے. اس طرح DHAs ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز، ان کے پاس جا کے آپ نے رجسٹریشن کروانی ہوگی ہے. اور اسی طرح کوئی بھی آپ بزنس ہے وہ اس وقت آپ دیکھو کہ کیا اس کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس کے ساتھ لائسنس ہمارا لینا لازم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ مسئلے ہیں. اور دین ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جو اسٹارٹ اپ بزنسز ہوتے ہیں، چھوٹے بزنسز جب وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، کوئی 8 10 12 لوگوں نے مل کے کوئی کام اسٹارٹ کر دیا، اچھا خاصا پیسہ بھی آنے لگ جاتا ہے، لیکن ان کے بعد بک کیپنگ وغیرہ، اپنے اکاؤنٹس کو کس طرح مینیج کیا جائے، کیسے دیکھا جائے کہ پروفٹ ہو رہا ہے لاس ہو رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کئی بار. اس کے لیے عام طور پہ پھر کیا کرتے ہیں لوگ کہ اپنا وہ جو سیٹ اپ ہے وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. آؤٹ سورس سے مراد ہے کہ خود کرنے کے بجائے کسی باہر کسی ایکسپرٹ بندے کے پاس دے دیتے ہیں، کسی اکاؤنٹنٹ کے پاس، کسی آڈیٹر، کسی ٹیکس اسپیشلسٹ کے پاس وہ والا کام دے دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی مین ایکٹیویٹی کے اوپر، اپنی کور ایکٹیویٹی کے اوپر رکھ سکیں اور ان کا فوکس دوسری چیزوں سے نہ ہٹے. دوسرا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی اپنی وہ ساری ٹینشنیں جو آپ نے لینی ہوتی ہیں، پریشانیاں لینی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس طرح اکاؤنٹس بنائے جائیں، کس طرح ان کو رکھا جائے کہ ادارے بھی آپ کو تنگ نہ کریں، تو وہ بھی آپ اپنے سر سے اتار کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس چیز کے ان کو دے سکتے ہو. تو جی یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو ایک بزنس کو جو بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہوں گی. اور یہ آپ کو ہرڈلز ہیں کچھ جو پہلے 2 3 مہینے تو زیادہ تنگ کریں گی. تو ویڈیو بنانے کا پرپز یہی تھا کہ جی آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا دیا جائے تاکہ ایک رہنمائی ہو آپ کی اور آپ کی مسائل میں تھوڑی کمی ہو. انشاءاللہ پھر ایسی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے ملیں گے. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.